نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی حسین ساعتوں میں الحمدللہ ہماری 8ویں کلاس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النصر اور اس کی تجوید دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ نصر مکمل ہوئی، اور آج ہم حدیث مبارکہ کے اندر جو حدیث مبارکہ سیکھ رہے ہیں وہ بہت مختصر اور بہت خوبصورت حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، نہیں رحم کرتا اللہ اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ یوں تو یہ حدیث مبارکہ اتنی واضح ہے کہ اس میں تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختصراً تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ایک بات کی ترغیب دے رہے ہیں، ایک بات ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ایک بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور رحم مسلسل کرے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت ہم پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو، ہماری اولاد پہ رحمت کی نظر ہو، ہمارے والدین پر رحمت کی نظر ہو، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان پر رحمت کی نظر ہو۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا آسان نسخہ بتا دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ دعا کی قبولیت کے کون سے اوقات ہیں، یا ہم کون سا ایسا کام کریں کہ ہماری بگڑی بن جائے، یا ہم کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، یا ہم ایسا کون سا صدقہ دیں، نظر اتاریں کہ ہمارے گھر والے محفوظ ہو جائیں۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہت ہی آسان نسخہ بتا دیا کہ کچھ بھی مت کرو، ایک کام کرو، یرحم الناس، لوگوں پر رحم کرو، انسانیت پر رحم کرو، جہاں تک رحم کر سکتے ہو رحم کو پھیلاؤ۔ اگر تم اپنی ماسی کے کام کو ہلکا کر کے رحم کر سکتے ہو تو رحم کرو، اپنی ماسی کو تازہ کھانا کھلا کے رحم کر سکتے ہو رحم کرو۔ کچھ مزدور ہیں جو تمہارے گھر میں مزدوری کرنے آتے ہیں، اگر ان کی مزدوری اول وقت میں دے کر رحم کر سکتے ہو تو رحم کرو۔ جو لوگ آفیسز میں، تمہارے گھر میں تمہارے ماتحت ہیں، ان پر اگر تم رحم کر سکتے ہو تو رحم کرو، کیونکہ فرما دیا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اس شخص پر اللہ رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا۔ اور یہ رحم ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں؟ چرند پر، پرند پر، جانوروں پر، چوپایوں پر، پودوں پر، انسانوں پر، مزدوروں پر، رکشے والے، سبزی والے، فروٹ والے، ماسیاں، جمعدار، جو بھی ہے جس کا ہم سے تعلق ہے، جو ہم سے اٹیچڈ ہے، جو ہم سے لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی
اگر ملتا ہے اور ہم اس پر کسی بھی طرح رحم کر دیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلا کے رحم کر سکتے ہیں، مسکراہٹ دے کے رحم کر سکتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے کے رحم کر سکتے ہیں، کسی کو ایک پیناڈول دے کے رحم کر سکتے ہیں، کسی کو ایک کپ چائے بنا کے رحم کر سکتے ہیں، کسی کو 2 وقت کی روٹی کھلا کے رحم کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم رحم کر سکتے ہیں، اگر ہم بارش کے وقت میں پرندوں کو پناہ دے کے رحم کر سکتے ہیں، دھوپ کے وقت میں اگر ہم ان کے لیے کوئی سائبان بنا کے رحم کر سکتے ہیں، اگر ہم پیاسے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے رحم کر سکتے ہیں، بھوکوں کے لیے لنگر کھلا کے رحم کر سکتے ہیں، یا اس وقت جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے الحمدللہ، اس میں اگر ہم کسی کو ایک تربوز، ایک خربوزہ، کچھ کیلے، کچھ فروٹ، ایک سحری کے لیے پھینی، کچھ کھجوریں، کچھ چیزیں راشن کی دے کے رحم کر سکتے ہیں، تو ہم رحم کریں، سب سے زیادہ رحم کریں۔ جتنا ہم رحم کو پھیلائیں گے اللہ ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ اور آج کی جو ہماری مسنون دعا ہے، جس کو ہم سب یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، وہ ہے آئینہ دیکھنے کی دعا۔ ہم نے بیت الخلاء جانے کی دعا سیکھی تھی، بیت الخلاء سے آنے کی دعا میں آپ کے سامنے یاد کہلوا دیتی ہوں۔ ہم اس کو کتابوں میں سے یاد کر لیں، اور جب تک یاد نہ ہو تو ایک لفظ ہے وہ ہم یاد کر لیں، غفرانہ کا، غفرانہ کا۔ اور پوری دعا ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ احادیث مبارکہ ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کو اگر ہم عربی زبان میں یاد نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم اردو میں اس کا مفہوم ضرور ہم یاد کر لیں۔ جیسا کہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے کہ تمام تر تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں، اذہبا، جس نے مجھے بچا لیا، عن الاذی، اس چیز سے جو مجھے اذیت دے رہی تھی، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ یہ چیز شاید ہم ابھی اس کو ریئلائز نہ کر سکیں، لیکن اگر کبھی ہم کسی جگہ ہوں اور وہاں پہ واش روم نہ ہو اور ہمیں واش روم روکنا پڑ جائے، پیشاب روکنا پڑ جائے، رفع حاجت روکنی پڑ جائے، اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، رفع حاجت سے فارغ ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جب ہم ایسے میں ہمیں کہیں واش روم وغیرہ مل جائے اور ہم پیشاب سے یا پھر رفع حاجت سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا بوجھ ہلکا ہو جانا، ہماری طبیعت کا ہلکا ہو جانا، یا کبھی کبھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہمارے ایسے ہارمونز ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پیشاب یا پھر اور دیگر معاملات میں کمی آ جاتی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ واش روم جانا بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے سکھایا کہ جب تم واش روم سے بخیر و عافیت ہو کے آ جاؤ تو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ، سب تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھ سے اذیت کو دور کیا، مجھے تکلیف سے بچا لیا اور مجھے عافیت بخشی، الحمدللہ۔ اور آج ہم انشاءاللہ آئینہ دیکھنے کی دعا سیکھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ، جیسے تو نے مجھے اچھی صورت عطا فرمائی ہے، حسنت خلقی فحسن خلقی، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ کیونکہ ایک وہ صورت ہے جو ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، جو لوگ ہماری صورت دیکھتے ہیں، جس کو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور ایک وہ صورت ہے جو ہمارے دل کی ہے، ہمارے اندر کی ہے، ہمارے باطن کی ہے، جو صرف ہمارا اللہ دیکھتا ہے، ہمارا اللہ جانتا ہے۔ تو ہم خود سوچیں کہ ایک وہ جاننے والا، ایک وہ دیکھنے والا جو ہمارے دلوں کے نہا خانوں کے اندر بھی دیکھتا ہے، ہمیں اس کے لیے زیادہ سجنے کی ضرورت ہے یا ان لوگوں کے لیے جو صرف ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں؟ اور ایک اور بات، جب ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے سکھائی کہ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جب اندر اچھا ہوتا ہے، جب اندر خوبصورت ہوتا ہے تو باہر خود بخود چمکتا ہے، چاہے رنگ سانولا ہی کیوں نہ ہو، چاہے قد چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے چہرے پہ نین نقش بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو وہ معمولی سے نین نقش بھی بہت حسین بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کو حضرت بلال حبشی سے پیار تھا، حضرت ابو بکر سے پیار تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تھا، حضرت عثمان غنی سے پیار تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین سے اللہ نے پیار کیا۔ تو اللہ کریم صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ کریم سیرت دیکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا مانگو کہ کہیں تمہارا دل غرور میں نہ آ جائے کہ میں کتنی حسین ہوں، کتنی خوبصورت ہوں۔ یہ خوبصورتی نہیں چاہیے، یہ صورت تو قبر میں اترتے ہی مسخ ہو جاتی ہے۔ یہ صورت تو قبر میں اترنے کے بعد 40 دن کے اندر اندر بہنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، ہماری کھال بہہ جاتی ہے۔ اس کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے اخلاق کو، دیکھنا ہے سیرت کو۔ اللہ ہماری سیرت اچھی کر دے، آمین، اللہم آمین، جزاک اللہ خیر۔